اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے مستجاب۔ اس بزرگ دعا کے یہ اسناد ہے، جو کوئی ہر روز اس دعا کو پڑھے گا، اگر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو عمر میں بھر میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر خود نہ پڑھیں تو کسی دوسرے سے پڑھا کر سن لے، اگر سن بھی نہ سکے تو اس کو دعا شریف کو اپنے پاس نگاہ کے سامنے رکھیں۔ خداوند کریم اس بندے کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے واسطے بہشت کے دروازے کھول دے گا، اور جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر خدا تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا اور 7 چیزیں سے محفوظ رکھے گا۔ پہلا ہے فقیری سے، دوسرا دنیا کی تکلیف سے، تیسرا جان کنی کی تکلیف سے، چوتھا ہے عذاب خبر سے، پانچواں منکر اور نکیر کے سوالوں سے، چھٹا ہے قیامت کی سختی سے، ساتواں ہے دوزخ کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے اپنا دیدار نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے اپنا دیدار نصیب کرے گا، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ مکاروں کے مکر اور چغل بازوں کی چغلیوں اور نیزوں کے زخم اور ظالموں کے ظلم اور بدگویوں کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ و بچھو کی آفت اور بجلی کی تلخی، بجلی کی سختی اور دونوں جہاں کی 70,000 بلایوں سے نگاہ رکھے گا، اور اس کے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور میں کی خطروں اور پریوں اور جانوروں سے بھی زیادہ ہوں گے، حق سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ میں کے خطروں یعنی بارش کے خطروں سے، اور پریوں اور جانوروں سے بھی زیادہ ہوں یہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا، اور اس کے اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا۔ آدمی کے بدن میں 70,000 بلائیں ہیں، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا یا اس کے اپنے پاس رکھے گا تو ایسی بلائوں سے محفوظ رہے گا، جیسے سر کا درد اور شقیقہ کا درد، پیٹ کا درد، آنکھ کا درد، کان کا درد، دانتوں کا درد، سینے کا درد، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، ہڈیوں کا درد، ذات کا درد، اس کے علماء و ہر قسم کے دردوں اور تکلیفوں سے بچا رہے گا، اور جو بیماری وجود میں ہو گئی، مثلا ناروا، ناسور اور سنگ مثانے کے بدوانا، خون کا بند ہونا یا مقدار سے زیادہ نکلنا، دیو پلو کے اسیب سے محفوظ رہے گا۔ جس کے پاس یہ دعا ہوگی، اگر وہ بادشاہوں کی مجلس میں یا کچہریوں میں جائے گا تو بڑی عزت پائے گا، گھر میں آئے گا تو سب لوگوں میں عزیز ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے، جب اس کو دفن کریں گے تو عذاب خبر نہ ہوگا بلکہ اس کی خبر فراخ ہو جائے گی، اور اس دعا کے بزرگوں کی برکت سے سب بلایوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان ہوگی۔ شک نہ کریں کہ کفر کا خوف ہے، نعوذ باللہ۔ خاصیت اس دعا سے بزرگوں کی بہت ہے لیکن مختصر لکھی گئی ہیں۔ دعائے مستجاب یہ ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم۔ سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم۔ سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المالک القدوس۔ سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار۔
سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المصور الحكيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت البصير الصادق. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المبدئ المعيد. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد المعبود. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواجد الماجد الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. اسناد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا پاس رکھے تو جو اللہ سے مانگے ملے گا. اگر فقیر ہوگا تو مگر ہو جائے گا، اور اگر جاہل ہوگا تو عالم بن جائے گا، اور بیماری سے صحت یا صحت پائے گا، اور سب مرادیں حاصل ہوں گی. اگر غمگین ہوگا تو خوشی ہوئے گی، اگر قید ہوگا تو خلاصی پائے گا، اگر بے شادی ہوگا تو شادی ہو جائے گی، اگر سفر میں ہوگا تو سلامت آئے گا، اگر اعتقاد درست ہے اور 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا. وہ دعا بزرگوار یہ ہیں: یا رجائی، یا منائی، یا دوائی، یا شیخائی، یا کفائی، کفی ہوئی، یا غفورو، یا اغفرلی خاتی آتی یوم یبعثون. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا کریم، یا کریم، یا کریم. صلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسناد. دعائے بزرگوار یہ ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ابلیس آیا. تب آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، کہاں سے آیا؟ تب ابلیس نے کہا: یا رسول اللہ، میں بد نہیں ہوں، اس واسطے کہ دعا مجھ کو یاد ہے، اس سبب جنت میں جاؤں گا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متحر وہ ہے. اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: رسول اللہ، یہ بدبخت صحیح کہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے 40 برس یہ دعا بھول جائے گا. اب آپ سن لیجئے کہ جو کوئی اس دعا کو درست اعتقاد سے پڑھے، بے شک وہ جنت میں ہے. اللہم یا الہ البشیر و عظیم الخطری، یا وسیع المغفرتی، و یا عزیز المنی، و یا مالک یوم الدین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین، و یا خیر الناصرین، یا غیاث المستغیثین برحمتک یا ارحم الراحمین. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. دوسرا صحیح سنیے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تکلموہ
بھی کلامی تعذر منہ غدن، شکوہ شریف میں ہے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس کے لیے کل تجھے پچھتانا پڑے۔ تیسرا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اوت الاجیر اجرہ قبل ان یوفی ارخہ، مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ چوتھا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اذا قمت فی صلاتک فصلی ساعۃ مودی، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھ کر پڑھ کہ تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ یا پانچواں، رات کو سونے سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، ممکن ہے کہ یہ رات تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ راستی سچائی پر قائم رکھو، سچائی میں نجات ہے۔ امانت داری، جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ پرہیزگاری، خدا کے نزدیک باعزت وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ سادگی، عیش پسند سے بچو، اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ توکل، صرف خدا پر بھروسہ کرو لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو۔ رحم دلی، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا خدا تم پر رحم کرے گا۔ اعانت، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ایک وہاں کسی مسجد میں متقف ہونے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مہینہ مسجد میں اتکاف بیٹھنے سے افضل ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ خوب محنت کر کے خوب پیسہ کما کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا مسجد میں بیٹھی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا کتنی نیکی ہے۔ دیکھیے، ایک ماہ کسی مسجد میں متقف ہونے سے افضل ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا۔ آٹھواں سنیں، صلاح، صلاح کوئی نماز اور صدقے سے بہتر ہے۔ صلاح کرنی نماز اور صدقے سے بہتر ہے۔ کوئی دو لڑنے والوں کے بیچ میں جو صلاح کرتے ہیں تو نمازیں اور صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ صلاح کرنا، لڑنے والوں کو لڑتے ہوئے نہ چھوڑنا، ان کے بیچ میں صلاح کرانا۔ صلاح کرنی نماز اور صدقہ سے بہتر ہے۔ عفو و علم، تم میں زیادہ قوی وہ ہیں جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور قدرت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینے سے درگزر کریں۔ تم سے قوی وہ ہیں جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، غصہ جب آئے تو اپنے میں قابو رہیں، قدرت ہوتے ہوئے بھی بدلہ سے درگزر کریں، قدرت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لیں۔ تلاش، خدا کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کی نظر سے دیکھو، شہرک کے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ خدا شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ تلاش، دسواں سنیے، تلاش، خدا کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کی نظر سے دیکھو، خدا شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ شہرک بول تو رگاں ہے نا، اپنے جسم کے رگوں کے قریب ملے گا، رگوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ، ہر رگ میں ہے اپنے طرح اللہ تعالیٰ، شہرک سے بھی اتنے زیادہ قریب ملے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھنے کی نظر سے دیکھو، خدا شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ دنیا میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ہی ہے، شہرک کے قریب ہے، ملے گا۔ فرمان رسول، تلاش، خدا میں بھٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھنے کی نظر سے دیکھو، خدا شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ 11واں سنیے، فرمان رسول، بزرگی، خدا کی بندوں میں وہی شخص بزرگ ہے جو خدا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ بزرگی ہے، خدا کے بندوں میں وہی شخص بزرگ ہے جو خدا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 12واں، تقویت ایمان، جس طرح زبان بال سے پاک ہے اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے۔
زبان پہ بالنی ہے، اسی طرح بے ایمانی نہ کریں، کسی کے ایمانداری سے کام لے، بے ایمانی نہ کرے، ایمان بیچ میں آ جاتا، بے ایمانی کرے تو ایمان خطرے میں آ جاتا، تو اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھیں، اپنے ایمان سلامت نہ ہو تو بے ایمانی نہ کرے، کہیں بھی کسی بھی اس میں بے ایمانی نہ کرے تو ایمان سلامت رہتا۔ اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے، جس طرح زبان پاک بال سے پاک ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مفید اور کارآمد باتیں، خیرات مال میں اضافہ کرتی ہیں۔ مفید اور کارآمد باتیں ہیں، دیکھیے، خیرات مال میں اضافہ کرتی ہیں، خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہو جاتا، خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے مال میں اضافہ کر دیتا۔ احسان دشمن کو بھی زیر کر لیتا ہے، احسان کرنے سے دشمن بھی زیر ہو جاتا، اپنے کو عزت کرنے لگ جاتا، اپنے اس پہ قابو پا لے سکتے دشمن پہ۔ احسان دشمن کو بھی زیر کر لیتا ہے، حقیقت یقین کی ماں ہے، حقیقت یقین کی ماں ہے، یقین کرنا ہے ہر چیز پہ، حقیقت جو ہے یقین سے ہے، حقیقت یقین کی ماں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، انسان کا بڑا دشمن نفس ہے، نفس اپنے اندر ہی ہے، اس میں نفس پہ قابو پانا، نفس سے قابو پانا کا طریقہ یہ ہے، خوب کھانا دل بولتا، یہ کھانا وہ کھانا، بغیر گوشت کے، بغیر انڈے کے، بغیر کسی چیز کے کھانا نہیں جاتا۔
ہم کو جتنا سنے گا اتنی عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اجتماعی باتیں ہیں، اجتماع میں سنتے سب ایک ساتھ سن لیتے، ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ سن لیتے جو